اس وقت ماں باپ کے ساتھ دنیا میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اور ہر گھر میں ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد برا سلوک کر رہی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں باپ کے بارے میں حدیث اور قرب قیامت کی نشانی والی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی بہت نافرمانی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب قیامت کی نشانی والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو ستانے کا گناہ اور دنیا کی میں وبال۔ ماں باپ کو ستانے کا گناہ اور دنیا میں وبال۔ ماں باپ کو ستانے کا گناہ اور دنیا میں وبال۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ موت سے پہلے دنیا والی ہی زندگی میں سزا دے دیتے ہیں۔ مشکات۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ موت سے پہلے دنیا والی ہی زندگی میں سزا دے دیتے ہیں۔ مشکات۔ بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والوں کو اللہ جل شانہ موت سے پہلے دنیا والی ہی زندگی میں سزا دے دیتے ہیں۔ مشکات۔ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کر دینا جس کا قتل کرنا شرعاً قاتل کے لیے حلال نہ ہو، جھوٹی قسم کھانا۔ مشکات بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کر دینا جس کا قتل کرنا شرعاً قاتل کے لیے حلال نہ ہو، جھوٹی قسم کھانا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، وہ دونوں تیری جنت تیری جہنم ہے۔ مشکات ابن ماجہ۔ یعنی ان کے حسن سلوک سے پیش آتے رہو، یعنی ان کے حسن سلوک سے پیش آتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کی فرما برداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔
اور تم نے ان کو ستایا، تکلیف دی، نافرمانی کی، تو تمہارا یہ عمل دوزخ جانے کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور تیری جہنم ہیں۔ مشکات ابن ماجہ۔ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کی فرم برداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اگر تم نے ان کو ستایا، تکلیف دی، نافرمانی کی، تمہارا یہ عمل دوزخ جانے کا سبب بنے گا۔ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور تیری جہنم ہیں۔ مشکات ابن ماجہ۔ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کی فرمان برداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور تم نے ان کو ستایا، تکلیف دی، نافرمانی کی، تو تمہارا عمل دوزخ جانے کا سبب بنے گا۔ تمہارا یہ عمل دوزخ جانے کا سبب بنے گا۔ والدین کی خدمت پر جنت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا، کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا، کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو، پھر ناک خاک آلود ہو۔ کہا گیا، کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، شخص کی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ والدین اور دیگر رشتہ داروں کا ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک درازی عمر اور وسط رزق کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بہقی۔ والدین اور دیگر رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک درازی عمر اور وسط رزق کا سبب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اس کا رزق بڑھائے،
اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. بہتی حسن سلوک میں ماں کا زیادہ خیال رکھا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. اس نے دریافت کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری والدہ. سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. بخاری مسلم مشکات. حسن سلوک میں ماں کا زیادہ خیال رکھا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. اس نے دریافت کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. بخاری مسلم مشکات. حسن سلوک میں ماں کا زیادہ خیال رکھا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. اس نے دریافت کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. بخاری مسلم مشکات. قیامت کی اولین نشانیاں حدیث جبریل علیہ السلام جس کو نور الحدیث بھی کہتے ہیں. قیامت کی اولین نشانی حدیث جبریل علیہ السلام جس کو ام الحدیث بھی کہتے ہیں. پھر اس نے سوال کیا اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا اور جسے سوال کیا گیا دونوں اس کے بارے میں برابر ہیں. یعنی نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو. کسی نے کہا اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے. پھر اس نے کہا اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دینے لگے. عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں جو اپنی ماں کی سردار ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دینے لگے. عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں جو اپنی ماں کی سردار ہوں. اور ایک نشانی یہ ہے کہ تم ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھ کے اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کریں. عورتیں ایسی لڑکی جنے لگیں جو اپنی ماں پر سرداری کریں. یعنی ایسی نافرمان
اولاد پیدا ہونے لگے جس کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں، جو اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں، ان کو غلاموں کی طرح حکم دے کر کام کرائیں۔ قیامت کی دوسری نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ننگے پیر پھرنے والے، ننگے بدن رہنے والے تنگ دست لوگ، جن کے پاس تن ڈھکنے کو نہ کپڑا نہ پیر میں ڈالنے کو جوتا ہو، بکریاں چرانے والے اونچے اونچے مکانات بنا کر فخر کرنے لگیں، یعنی بھوکے اور ننگے لوگ، یعنی تنگ دست لوگوں کے پاس دولت آ جائے گی۔ قرب قیامت کی نشانی ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد اپنی عورت کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور باپ کو دور کرے گا۔ ترمذی مشکات۔ اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہوا، مرد اپنی عورت کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، اور آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ ایک اور حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد اپنی عورت کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا، اپنے باپ کو دور کرے گا۔ ترمذی مشکات۔